میں تو کہتا ہوں پوری عرب دنیا نہیں، پوری اسلامی ممالک کے سب کے، ہمارے اور آپ کے اڑوس پڑوس کے ممالک کے سب کے بشمول پورے مسلمانوں کی ایمان ایک طرف وہ جمع کر کے فلسطین والوں، شام اور فلسطین والوں کی ایمان کے آدھا بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن الحوالہ کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم سیسیر الامر ان تکونوا جنودا مجندا۔ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حوالہ کچھ زمانہ بعد لوگ آئیں گے جہاد کے نام سے لڑیں گے، تو 3 لوگ ہوں گے، کچھ یمن میں لڑیں گے، کچھ عراق میں لڑیں گے اور کچھ شام اور فلسطین میں لڑیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ زمانہ میں نے پا لیا، قال ابن الحوالہ خیر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، یا رسول اللہ اگر یہ زمانہ میں نے پا لیا اس زمانے میں کہ 3 جگہ لوگ جہاد کرتے ہوں گے، میں کس لشکر کے ساتھ مل جاؤں؟ فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالشام، تم فلسطین اور شام والوں کے ساتھ ہو، فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ یجتبی الیہ خیرتہ من عبادہ، اس لیے کہ ساری مکہ و مدینہ کے بعد سب روئی زمین میں سب سے بہترین سرزمین وہ فلسطین اور شام کی سرزمین، اور سارے لوگوں میں اس وقت سب لوگوں میں افضل یہی لوگ ہوں گے۔ یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بہترین لوگ یہاں جمع کریں گے شام اور فلسطین میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَوَكَّلِي بِالشَّامِ وَأَهْلِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو شام اور شام والوں کی، اہل شام والوں کی تائید کرنا۔ جن لوگوں کے محمد رسول اللہ تائید کرتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمان اس سے بے وفا ہو گئے، آج مسلمان ان کو ملامت کر رہے ہیں، آج مسلمان ان کو کٹتے مرتے شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں اور احتجاج تک بھی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں سے اس قانون سے سنا ہے، خود میں نے سنا ہے، کہتے ہیں حماس والوں نے غلط کی کہ اسرائیل پہ بمباری کی اور میزائل داغے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی آغاز خود محمد رسول اللہ نے ابتدا کیا ہے، تو رسول اللہ نے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ابتدا کیوں کیا؟ دشمن کے ساتھ اگر وہ لڑتے، جواب میں مسلمان اور رسول اللہ، بھئی آپ ایمان کا ہے، تم نے اس سیرت پڑھی ہے، تم نے محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھی ہے؟ کہتے کیا ہو؟ کہتے ہیں حماس والوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے اسرائیل پہ میزائل داغے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ازل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ازل اہل شام فلا خیر فیکم، اے مسلمانوں سن لو، جب فلسطین اور شام کے مسلمان کافر کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے تو تمہاری زندگی میں، تمہاری رہنے میں، تمہاری موجودگی دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فلا خیر فیکم، تمہارا وجود لا وجود، تمہارا رہنا نہ رہنا، تمہاری زندگی سے تمہاری موت بہتر ہے۔ آج امت مسلمہ کہاں سو رہی؟ آج امت مسلمہ کیا کر رہے؟ اور میں آپ ناراض نہ ہونا، ہم اور آپ بھی بڑے ظالم ہیں۔ فلسطین کے قتل میں ہمارے اور آپ کے کوئٹہ، کراچی، پاکستان کے مسلمان شامل ہیں، ان کے شیرخوار بچوں کے، ان کے خواتین کے قتل میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں، اور ہم بھی ان ظالموں کے ساتھ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کیا؟ ان کے اسرائیل کے خوراک کی چیزیں، استعمال کی جو چیزیں جو کمپنیاں بناتے ہیں، جو اسرائیل کو چاندہ دیتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں وہ لا کے استعمال کرتے۔ پیپسی ہے، کوک ہے، سیون اپ ہے، مرینڈا ہے، فانٹا ہے، اس کے علاوہ مل پیک دودھ ہے، اس کے علاوہ ڈیری ملک ہے، آپ کی بہت سے چپس ہے، بہت سی خوراکی چیزیں ہیں، وہ سارے وہ کمپنیاں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہے، ٹھیک ہے یہ بنتے پاکستان میں ہے، لیکن اس کے 100 روپے میں 10 روپے اسرائیل کو یہ لوگ شراکت داری دیتے۔ تو 10 روپے کے بمقدار آپ نے 200 روپے کی چیز لی، تو 10 اور 20 روپے آپ نے اسرائیل ظالم کے ساتھ معاونت اور تعاون کر لیا۔
بھئی اتنے احساس نہیں ہے؟ ان کے ظلم میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لیملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ وَحَتَّى إِذَا أَخَذَهُ، لیکن جب اللہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے، لَمْ يُفْلِتْهُ أَحَد، پھر اس کی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ رب العالمین جب ظالم لوگوں کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ کی پکڑ ایسے ہوتی ہے کہ پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو اسرائیل اور امریکہ کی پکڑ کو مضبوط کر دے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کے خون بہاتے ہیں، ان کے خون بہانے والوں کے ان کی چیخ اور پکار، ان ظالموں کے چیخ اور پکار ہمارے کانوں سے سنوا دے۔ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب میرے پیپسی نہ پینے سے، میرے سیون آف، مرینڈا، مالٹا اور فانٹا اور مل پیک یا دوسرے اسرائیلی جو برانڈڈ کمپنیاں ہیں، ان کی چیزوں کو میرے نہ خریدنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل ایک عالمی تجارتی قوت ہے، وہ میرے ایک بوتل نہ خریدنے سے، میرے بائیکاٹ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی سن لینا غور سے، اس سے جان خلاصی نہیں ہوگی۔